چیز ہے جس چیز نے انہیں تباہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اپنی پیش بینی پہ اعتماد کرنے لگے کہ ہم لوگوں نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا. اور یہ بہت مرتبہ پیش آتا ہے لوگوں کو کہ جب اللہ کے دین کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، جو لوگ قربانی دے رہے ہوتے ہیں اگر ان لوگوں کو کچھ اونچ نیچ پیش آ جائے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے پہلے ہی کہا تھا ان کے ساتھ نہیں چلنا، ان کے ساتھ نہیں جانا. حالانکہ اگر وہ لوگ اپنی نیت میں مخلص ہیں اور انہوں نے سوچ سمجھ کے دانش مندی سے کوئی کام کیا ہے، پھر اس کے نتائج ان کے حق میں برآمد نہیں ہوئے تو کیا آخر تنقید کا موقع؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ اجتہادی اعتبار سے ان کو اجتہاد درست نہیں ہوا اور وہ زیادہ ثواب اللہ سے حاصل نہیں کر سکے. لیکن جنہوں نے کام کیا ہے، کام تو کیا ہے. سودا کمار عشق میں مجنوں سے کوہ کن، عشق جو جوا کھیلا تھا، سودا کمار عشق میں مجنوں سے کوہ کن، بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا. اگر وہ جیتا نہیں وہ، لیکن اپنی جان تو دے دی نا اس نے بھی. کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، تم اپنے منہ سے اپنے آپ کو ہی کیسے کہتے ہو کہ تم عشق میں کامل ہو؟ تجھ سے تو اے روح سیاہ یہ بھی نہ ہو سکا. سیاہ چہرے والے تو اتنا بھی نہ ہوا کہ جان ہی دے آتا. بازی نہ پا سکتا تو جان تو دے دیتا نا. مجنوں سے جیت نہیں سکا کوہکن، لیکن کم سے کم جان تو دے دی. یہ چیز کہ منافقین تنقید میں تیز، اعتراضات میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی سختی پیش آ جائے، یقولو قد اخذنا امرنا، کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی احتیاط کر لی تھی، من قبل اس سے، ویتولوا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا کرتے ہیں؟ یتولوا، منہ پھیر لیتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں. وہم فرحون، اور خوشیاں مناتے ہیں کہ اپنا گھر تو ٹھیک رہا. خوشی سے کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم اس مصیبت میں نہیں پڑے، ہم اس فتنے میں نہیں پڑے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کے عقائد درست ہوں، جن کے اعمال اللہ کے لیے ہوں، جن میں اخلاص ہو، اگر کبھی وہ لوگ ناکام بھی ہو جائیں تو ان کی ناکامی پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. ان کی ناکامی پہ ان سے تعاون، اللہ سے دعا، اور ان کے ساتھ جتنا کچھ ہو سکتا ہے انسان کرے کہ بہرحال انسان سے غلطی ہو گئی لیکن کام تو دینی کے لیے کر رہے تھے. یہ خوش ہونا یہ منافقوں کی علامت اللہ نے فرمائی ہے. اور یہ واقعہ بڑی بڑی جماعتوں کے ساتھ پیش آتا ہے، بڑے بڑے افراد کے ساتھ پیش آتا ہے کہ آدمی آزمائش میں پڑ جاتا ہے اور اس آزمائش میں وہ شخصیت، وہ جماعت تنہا رہ جاتی ہے اور باقی لوگ تالیاں پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ان کے ساتھ بڑا اچھا ہوا، ہم تو اسی لیے ان کے ساتھ نہیں ہوئے تھے. ارے اس انسان نے زیادہ سے زیادہ غلطی یہ کر دی کہ صورتحال کو نہیں سمجھ پایا تو اب اس پہ خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ اس کے احساس کرنا چاہیے، اس کے اخلاص کی قدر کرنی چاہیے کہ اس انسان نے کام اپنی طرف سے اخلاص کے ساتھ کیا تھا. اس پہ خوشی نہ اظہار کیا جائے بلکہ اس انسان کی مدد کی جائے، اس کی مشکلات کو اب سلجھایا جائے. یہ مومن کا رویہ. اور منافق کا رویہ اللہ نے یہاں بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی ایسے کر لیا تھا. قل لن یصیبنا، ان سے کہہ دیجئے کہ ہرگز کوئی چیز ہم تک نہیں پہنچتی، الا ما کتب اللہ لنا، ہاں مگر وہی چیز کتب اللہ لنا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے ہم کو، ہوا مولانا، اور وہی ہے اللہ ہمارا مالک، ہمارا وارث. وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے. کیسی پیاری تعلیم دی کہ جب تم دیکھو دین کے کام میں کوئی غلطی ہو گئی یا الجھ گئے ہو، یا غلطی کیا ہو گئی، تم پہ سختی کے حالات آ گئے ہیں، اور ضروری نہیں ہے وہ غلطیوں سے آئیں، اللہ آزمائش میں بھی ڈال دیتا ہے. لوگوں کو بھی دکھانا چاہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو کتنے مخلص ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی ایسے حالات آ جائیں تو آپ کہیے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کوئی چیز ہم تک نہیں آتی
مگر وہی جو اللہ تعالی نے طے کر دی تھی، اس آزمائش نے تو ہونا ہی ہونا تھا، ہم کچھ بھی کر لیتے اس آزمائش سے بچ نہیں سکتے تھے۔ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالی ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں۔ ایمان والے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہر مصیبت، تکلیف، پریشانی جو اپنے اختیار میں ہے نہیں نا، ادھر سے آتی ہے، تو پھر بندہ یہی کہتا ہے کہ ہر چیز ساقی ماریخ عین التافس، ہر وہ جو مشکل، ہر وہ جو چیز میرے ساقی، میرے محبوب کی طرف سے آئے، عین التافس، کہ اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی۔ اس لیے جو کام اپنے اختیار میں نہ ہو، غیر اختیاری مصائب اور تکالیف جو آتی ہیں، ان میں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ابھی اپنے اختیار میں تھوڑا ہی ہے کہ سردی زیادہ ہو جائے اور گرمی کم ہو جائے، یا گرمی زیادہ ہو جائے سردی کم ہو جائے، زلزلہ نہ آئے، کوئی چیز اپنے اختیار میں نہیں۔ ایسے ہی بسا اوقات غم، پریشانیاں، خوشی اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اللہ محفوظ رکھے، جاتے جاتے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہ اپنے اختیار کی بات تھوڑا ہی ہے۔ جاب کسی کی چلی جاتی ہے، یہ اپنے اختیار میں تھوڑا ہی ہے۔ ان تمام مواقع پر جو اپنے اختیار سے نہیں ہیں، آدمی کبھی ظاہری طور پر خیر سے محروم ہو جائے، کسی شر اور مصیبت میں پڑ جائے، بس اللہ پہ بھروسہ کر لے اور یہ اعتماد رکھے کہ یہ جو چیز ہٹ گئی ہے مجھ سے، اس میں بھی اللہ نے خیر ہی رکھی ہوگی۔ آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور مجھے ممکن ہے 10 سال بعد سمجھ آئے، 50 سال بعد سمجھ آئے، حتیٰ کہ ساری زندگی سمجھ نہ آئے، اور مرنے کے بعد پتا چلے کہ اللہ نے اس چیز کو ہٹا دینے میں جو تکلیف ہوئی تھی، اس پہ کتنا ثواب رکھا تھا۔ بچہ مٹھائی کھاتا ہے نا، اس سے لے لیں، کیسے وہ چیختا ہے، اور جب وہ ہوتا ہے خود 20 برس کا، تو پھر کہتا ہے کہ اگر میں مٹھائی زیادہ کھاتا تو میرے دانت سارے خراب ہو جاتے، اچھا ہے میں نے بچپن میں نہیں کھائی۔ تو اب اس سے پوچھے کوئی کہ آج سے 20 سال پہلے جو تم چیختے تھے، اگر زمانہ پیچھے کو پلٹ جائے تو کیا پھر یہ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان بڑی تمنا، خواہش کرتا ہے کسی چیز کی، حتیٰ کہ دعا بھی مانگتا ہے کہ اللہ اگر اس میں شر ہے تو خیر میں بدل دے، مگر وہ چیز مجھے مل جائے۔ اپنی طرف سے سارے مفروضے یہ قائم کر لیتا ہے، مگر مالک یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسے نہیں، ہم تو کسی اور بات کو چاہتے ہیں۔ اللہ نے بتایا ہے کہ اہل ایمان وہ یہی کہتے ہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والے اس چیز پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو بھروسہ کرتا رہے اللہ پر کہ اللہ تعالی نے جو بھی کام میرے لیے کیا جو اپنے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اب تو کچھ بھی کہے، شیر کے پنجے میں آ گیا ہے، اب سوائے اس کے کہ شیر جو کچھ کرتا ہے اسے کرنے دے، اور آدمی کر کیا سکتا ہے؟ بس ایسے ہی ہے، کبھی کبھی آدمی حالات میں ایسا پھنس جاتا ہے کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کا امر، اللہ کی تقدیر نافذ ہوتی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے فتوح الغیب، اور شیخ کی وہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے۔ ان کے واعظ کا مجموعہ ہے، مواعظ جو انہوں نے واعظ کیے تھے بغداد میں، لوگوں نے لکھ لیے تھے، اور وہ بہت صحیح کتاب ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ شیخ بار بار اس میں اللہ کی توحید کی طرف زور دیتے ہیں، اور بار بار شیخ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی تقدیر ہے وہ نافذ ہو کے رہتی ہے، تم کچھ کر لو اس سے نافذ ہونا ہے، اس لیے اللہ کے حکم پہ، اللہ کے فیصلے پہ خوش رہو، بس راضی رہو کہ مالک کو یوں ہی منظور ہے، انہیں یہی مطلوب ہے، بس وہ یہی رکھتے ہیں، ایسے ہی مجھے رہنا ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ شیخ نے ایک جگہ لکھا ہے رحمہ اللہ، ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے اور اللہ کا علم منسوخ نہیں ہوتا۔ اللہ کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے، اللہ کا علم منسوخ نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ کو جو چیز معلوم ہے کہ کب یہ چیز پیش آنی ہے، یہ خدا کا علم ہے، اسے کون کینسل کر سکتا ہے؟ اور اپنا حکم وہ دے اور پھر اسے کینسل کر دے، یہ اس کے اختیار میں۔ کسی کے متعلق طے کر دیا کس کی عمر 60 سال ہے، پھر ان کے جی میں آیا کس کی عمر 80 سال کر دیں، کر دی، اس کا حکم کون منسوخ کر سکتا ہے؟
اس لیے وہ خود ہی اپنا حکم منسوخ کر دیتا ہے، اور علم اس کا وہ منسوخ نہیں ہوتا، اس کے علم میں ایک ایک چیز رہتی ہے، اور یہی انسان کے عاجز ہونے کی بھی دلیل ہے۔ اور بندگی یہ ہے کہ جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے اس چیز پہ حد سے زیادہ پریشان بھی نہ ہو اور حد سے زیادہ خوش بھی نہ ہو۔ اچانک خوشیاں مل جاتی ہیں اور اچانک غم آ جاتے ہیں، دونوں میں اعتدال میں رہے کہ اپنے بس میں تو نہ یہ تھا نہ یہ تھا، اور مکروہ کیفیت پیش آ گئی صبر کرے، اور اچھی کیفیت پیش آ گئی شکر کرے۔ بس یہ اللہ پہ بھروسہ ہے، محنت کرے پوری اور نتائج اللہ پر چھوڑ دے کہ اللہ جیسے چاہے گا اس پہ نتیجے کو مرتب فرما دے گا۔ نتائج کو اپنے اختیار میں سمجھنا یہ غلط ہے۔ محنت اپنے اختیار کی بات ہے، اس محنت پہ نتیجہ کیا مرتب ہونا ہے یہ اپنے اختیار میں سمجھنا غلط ہے۔ بس اللہ چاہے گا تو نتیجہ مرتب کر دے گا، اور خدا نہیں چاہے گا نہیں نتیجہ مرتب ہوگا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، شفا تو نہیں دے سکتا، تو دوائی دے دیتا ہے، خالی آپ اتنا ہی کر سکتے تھے نا، اب اس دوائی کا اثر ہو جائے اور آدمی کو شفا مل جائے، یہ اللہ کے قبضے میں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اب تم شفا کے بارے میں بھی بحث کرنا شروع کر دو، مانگ سکتے ہو کہ اللہ اس دوا کو مؤثر کر دے، بس اس سے زیادہ کسی کا اختیار نہیں، وہ چاہیں گے تو ہو جائے گا، چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ وہی دوا جو زندگی بھر نفع دیتی رہی ہے وہی موت کا سبب بن جاتی، ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ نہ ڈاکٹر کچھ کر سکتا ہے نہ اور کوئی کر سکتا ہے، اللہ پہ بھروسہ بہت بڑی صفات میں سے ہے ایمان کی۔ آدمی کو چاہیے کہ اس کی عادت ڈالے، اور عادت اس طرح پڑتی ہے کہ اپنی طرف سے جو بھی کام ہے محنت کر لے پوری، آگے اللہ پہ چھوڑ دے، اپنی طبیعت کو اس بات کا عادی بنائے کہ جس حد تک میں کر سکتا ہوں کر لوں، آگے اللہ پہ چھوڑ دیا جائے۔ ایک آدمی نے شادی کرنی ہے، میکسیمم وہ کیا کر سکتا ہے؟ اپنی طرف سے وہ آدمی استخارہ کر لیتا ہے، رشتہ تلاش کر لے، پیغام بھیج دیتا ہے، بس اس کے بعد کچھ اس کے اختیار میں نہیں۔ وہ رشتے کی قبولیت کا ہونا نہ ہونا اللہ ان کے دل میں ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا، اپنی طرف سے اتنا کر سکتا تھا، اس پہ اطمینان رہنا چاہیے کہ خدا بندہ میں جو کچھ کر سکتا تھا یہ تھا، باقی اب آپ کے قبضے۔ دہلی میں ایک آدمی تھا اور 1857 کی جنگ آزادی میں اس کی ٹانگیں کٹ گئیں دونوں، اور وہ گھسٹتا رہتا تھا، مانگتا رہتا تھا لوگوں سے۔ تو کسی نے اس سے قصہ پوچھا کہ ہوا کیا؟ اس نے کہا ہوا میرے ساتھ یہ کہ انگریزوں کی فوج ہمارے گاؤں میں آئی اور ہم سب گاؤں والے مل کے ایک حویلی میں جمع ہو گئے، اور فوج نے آ کے سب لوگوں کو قتل کر دیا اور مجھے بھی مار کے اپنی طرف سے پھینک گئے۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو ٹانگیں میری ٹوٹی ہوئی تھیں، بڑی پریشانی، اور پیاس تھی شدید، تو میں چیخنے لگا، رونے لگا، کسی نے کچھ نہیں سنا، سنتا کون، سب مرے ہوئے تھے۔ تو میں نے آخر مرتا کیا نہ کرتا، وہ کالنگ کر کے کونیوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹ کے اس ہال کے ایک کونے تک پہنچایا، وہاں پر ایک پیالہ تھا، وہ دیکھا وہ بھی خالی، کہتا تھا میں نے ہمت نہیں ہاری، اور پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے اپنے آپ کو برآمدے تک لے کے آیا، اور برآمدے کے بعد آخری کونے پہ جب مجھے چھت آسمان نظر آنے لگا تو میں نے پیالہ وہاں رکھ دیا اور میں نے کہا اللہ میں اتنا ہی کر سکتا تھا، بس اب اسے بھر دینا یہ تیرا کام ہے۔ اور میں لیٹا رہا وہاں، اور تھوڑی دیر کے بعد بارش ہوئی اور پیالہ بھر گیا پانی سے اور میں نے پی لیا۔ وہ کہتا تھا میری جان بچ گئی۔ بس آدمی اتنا ہی کر سکتا ہے، اپنی طرف سے محنت اور کوشش کر لے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ اللہ چاہے گا تو نتائج مرتب ہو جائیں گے اور وہ خوشی کی بات ہے، نہیں جائے گا تو صبر کرنے کی بات ہے۔ اللہ کی طرف سے اس میں بہتری سمجھے، اپنے اختیار میں کچھ نہیں رہتا، سارے مہینے کی محنت اپنے اختیار میں ہے، وہ پیسے کا کلیم اپنے اختیار میں ہے، ہفتہ بھر 15 دن بعد جب بھی اس سے تنخواہ ملنی ہے وہ کلیم کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، لیکن یہ پیسہ اس کی ضروریات کو پورا کر دے گا، یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ کے بس میں ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اپنی طرف سے محنت کر لے، حلال کما لے، یہ سب کچھ کر لے، اللہ پہ چھوڑ دے۔ یہ ہے توکل کہ
کہ اسباب کو اختیار کر کے نتائج اللہ کے حوالے کر دینا یہ توکل ہے۔ اللہ نے فرمایا ایمان والے ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اپنا کام بھی نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ بھی اپنا کام کرتا رہتا ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی مہربانی کا سلوک کرتا ہے۔ تم تو ہمارے متعلق یہ سوچ رہے تھے، یعنی منافق، کہ اگر ہمیں اچھائی ملے تو تمہیں دکھ پہنچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سختی آ جائے تو یہ خوش ہوں۔ اللہ نے فرمایا قل هل تربصون بنا، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم سوچو گے؟ سوچنا، تربس کے لیے اصل جو لفظ آتا ہے نا اردو میں وہ ہے چیتنا۔ چیتنا سمجھتے ہیں؟ نہیں، پرانی ہے، بہت پرانی ہوگی۔ تم ہمارے متعلق کیا چیتو گے؟ جیسے بتانا، بتانا سمجھتے ہیں؟ زندگی بتا دی، زندگی گزار دی۔ اب تو گزارنا بولتے ہیں، اب بھی کہیں کہیں بتانا بھی بولتے ہیں کہ میں نے تو اپنی عمر بتا دی، یعنی زندگی کھپا دی اس معاملے میں۔ تو گزارنا اور بتانا دونوں میں فرق ہے۔ بتانے کا تو مطلب ہے کھپ گیا، خرچ کر دی، اور گزار دی وہ اس سے ذرا سا لائٹ۔ ایسے ہی یہ چیتنا ہے نا، یہ انتظار سے بڑی چیز ہے۔ قل هل تربصون، سوچنے سے بڑی چیز۔ تم کیا چیز ہمارے متعلق سوچتے ہو؟ منافقو الا احدى الحسنیین، تم کیا چیز سوچو گے ہمارے حق میں مگر دو خوبیوں میں سے ایک؟ کچھ نہیں سوچ سکتے تم، دو میں سے ایک بات سوچو گے، یا ہم شکست کھا جائیں گے، مارے جائیں گے، اور یا پھر فتح ہو جائے گی اور مال غنیمت ملے گا، یہی کچھ سوچ سکتے ہو نا؟ دونوں میں سے ایک چیز تو آنی ہے۔ الا احدى الحسنیین، اگر فتح آ گئی تو وہ اللہ کا انعام ہے، شہادت مل گئی وہ بھی اللہ کا انعام ہے، مصیبت آ گئی صبر کر لیا اس پہ ثواب بھی ملا، گناہ بھی معاف ہو گئے، کتنی چیزیں ہو گئیں۔ یہ مصائب اور تکالیف کو اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ انسان بڑا کمزور ہے، لیکن کبھی آ ہی جائے تو آدمی اللہ پہ بھروسہ رکھے کہ ممکن ہے اس میں بھی کتنی چیزیں میرے لیے ہی اچھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی انسان سے ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اللہ اسے رزق کی تنگی میں ڈال دے۔ یہ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو رزق کی تنگی میں ہو جائے وہ ایسے ہی ہے، مگر کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے۔ آدمی ان چیزوں کی طرف بھی تو دھیان رکھے۔ تو مصیبت ہمیں پہنچے، تکلیف پہنچے، وہ بھی ایک اچھی چیز کہ گناہ معاف ہو گئے، اللہ کے ہاں درجات میں ترقی ہو گئی۔ غیر اختیاری اضطرار یہ بھی نفع دیتا ہے۔ جو اضطرار کی کیفیت اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، اس سے بھی تزکیہ ہوتا ہے، اس سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف مسلط کریں، وَالْجُوعِ، اور بھوک، اور کمی پیدا کر کے، کمی دے کر، نتائج میں، مال میں، پھلوں میں، نتائج میں کمی کر کے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جس آدمی نے صبر کیا اس کمی پہ انہیں بشارت دے دیجئے۔ تو یہ ساری چیزیں آدمی کو اپنے اختیار سے تھوڑا ہی لیتا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ اس کی جانیں کم ہو جائیں، موت آ جائے، یہ چیزیں ہو جائیں؟ اللہ نے فرمایا ہم ایسے کریں گے ضرور، اور جو ایسے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس میں بھی نفع ہے مومن کا۔ تو مصیبت اضطراری طور پر جو آ جاتی ہے اس سے بھی پاک ہو جاتا ہے، آدمی دھل جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی پر بیماری آئی اور لوگ اس کے پاس گئے اس کی عیادت کے لیے تو اس نے اللہ کا شکوہ اور شکایت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ لوگ جو آئے تھے میرے اس بندے نے ہمارے بارے میں کیا کہا، حالانکہ اللہ کو علم ہوتا ہے، تو کہتے ہیں پروردگار تیری تعریف ہی کرتا رہا،
اور کوئی ایسا جملہ اپنے منہ سے نہیں کہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس بندے کے مرض کو صحت میں دیکھو اب تبدیل کر دیں گے، اور میں اس گوشت سے بہتر گوشت اسے دوں گا، اور اس کے خون سے بہتر خون اسے دے دوں گا، اور جو اس میں ناپاک گوشت اور خون تھا وہ سب نکال کے پاک گوشت پاک خون اسے دے دوں گا۔ اب بندے پہ مصیبت ہے، بیمار ہے، لیکن یہ گوشت اور خون اس کا کیسے بدلتا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ صوفیہ اس معاملے میں بڑے آسان بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بعض صوفیہ کہ ہمارے نزدیک تو اس کائنات پہ ہر لمحہ اللہ کی تجلی پڑتی ہے، فنا کی پھر بقا، پھر فنا پھر بقا۔ وہ کہتے ہیں ایک ایک لمحے میں ہم سب دنیا کے لوگ مٹ جاتے ہیں، پھر بن جاتے ہیں، پھر مٹتے ہیں، پھر بنتے ہیں۔ اور وہ کہتے تھے اپنے زمانے میں تو مثال دیتے تھے کہ بچے کو یا کسی آدمی کو دیکھو، وہ ایک سٹک ایک چھڑی لے کے اس کے سرے پہ آگ لگائے اور اسے ایسے گھماتا ہے نا گول، تو وہ آگ کا دائرہ نظر آتا ہے، حقیقت میں دائرہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے تھے ہماری فنا اور بقا اتنی مسلسل ہو رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کب فنا ہوئے اور کب باقی ہوئے۔ آج کل تو سمجھنا بہت آسان ہے، یہ فلمیں اور یہ چیزیں اسی اصول پہ چلتی ہیں، تو وہ ان کے لیے تو بڑا آسان ہے۔ وہ کہتے ہیں جب بیمار ہوتا ہے پھر جب ٹھیک ہوتا ہے تو وہ پاک گوشت پاک خون وہ دوسری چیز ہو جاتی ہے، اللہ کی جو بقا کی تجلی اس پہ پڑتی ہے تو بالکل سارا جسم ہی اس کا تبدیل کر دیتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کچھ بھی ہو، یہ تو صوفیہ کی توجیہ ہے، اصل بات اتنی سی ہے کہ انسان پر اضطرار کی کیفیت بھی پاکیزگی کو پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ نے کہا ہے منافقوں سے پوچھو کہ بھئی تم کس خوشی میں، الا احد الحسنین، ہمیں تو دو میں سے ایک نیکی ملنی ہی ملنی ہے، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے متعلق جو سوچتے ہیں، ہم تمہارے متعلق جو امیدوار ہیں، ان یصیبکم، کہ تمہیں پڑے گی، ان یصیبکم اللہ بعذاب، کہ اللہ تعالی عذاب دے گا، من عنده، اپنے پاس سے ایک چیز، اور اگر خدا عذاب نہیں دے گا او بِأَيْدِينَا، تو ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوا دے گا۔ دو چیز، تم دو چیزوں کا ہمارے متعلق سوچ لو، ہم بھی دو چیزوں کا سوچ لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ منافقوں یا تو اللہ عذاب دے گا اور یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوا دے گا۔ گویا خدا کا عذاب دو طرح سے بتا دیا کہ ایک تو اللہ کا عذاب آیا بلا واسطہ، اور ایک اللہ تعالی کا عذاب آیا بالواسطہ۔ بلا واسطہ تو یہ کہ خدا ان منافقین کی براہ راست گرفت کر لے، موت طاری کر دے، عذاب بھیج دے، اور بالواسطہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مسلط کر دے کہ ان کافروں کو، ان منافقوں کو مارو۔ تو دونوں طرح کے عذاب کا ذکر فرما دیا کہ اللہ اگر چاہے گا تو بالواسطہ بھی دے سکتا ہے، بلا واسطہ بھی دے سکتا ہے، تم پر تو بہرحال عذاب ہی آنا ہے نا، تو تم دونوں طرح سے مارے گئے، ہمارے ہاتھ سے مارے گئے تو مرتد کافر، ختم ہوئی بات۔ اللہ کا عذاب آ گیا تو خدا کی ناراضگی تم نے مول لے لی، فتربصوا، تو تم ایسے کرو، پھر انتظار کرو، منتظر رہو، انا معاکم متربصون، اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اب پلڑا کس طرف کو جھکتا ہے۔ ہمارے لیے تو دونوں طرح سے خیر ہے اور تمہارے لیے دونوں طرح سے شر ہے اور مار ہے، اب جو بھی ہو جائے انتظار کرو، تم بھی اور ہم بھی۔ اور مسلمانوں کا پلڑا اللہ نے بھاری رکھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تبوک گئے، اللہ نے ان کی عزت بھی رکھی، ہرقل نے پیغام بھی بھجوایا، پھر واپس بھی چلا گیا اور لڑائی کی نوبت نہیں آئی، مگر ہرقل اور ان لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ قوم ابھی جاگ رہی ہے، سوئے ہوئے نہیں ہے، اور ہم لوگ جو روب ڈالنے کے لیے یہاں آئے تھے وہ روب ان لوگوں پر پڑا نہیں، ہمارے مقابلے کے لیے آ گئے۔ قل انفقوا، اور ان سے کہیے منافقوں سے کہ تم خرچ کرو، طوعا، اپنی خوشی سے، او کرہن، یا ناگواری سے، لن یتقبل منکم، ہرگز تم سے یہ خرچ کرنا قبول نہیں کیا جائے گا، انکم، بلا شک و شبہ تم، کنتم قوما، تم ایسے لوگ ہو، فاسقین، جو بے حکم ہیں۔
فرما رہے ہیں کہ بغیر اعتقاد کے تمہارا خرچ کرنا بھی قابل قبول نہیں۔ مفسرین میں سے جو اس آیت کے بالکل ظاہر پر گئے ہیں وہ بڑی سخت بات لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ منافق آدمی کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اگرچہ توان اپنی خوشی سے دے، خوشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ نے کہا ہے تو بھی ہم اجر نہیں دیں گے، تو بھی ہمیں قابل قبول نہیں۔ تو کہتے ہیں پہلے تو اپنے آپ کو منافقت سے پاک کرے، وگرنہ اگر منافقت کا مرض ہے انسان میں، اپنی خوشی سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے، اللہ نے کہا ہم قبول نہیں کرتے، ہم نہیں لیتے۔ بڑی شدید بات ہے کہ آدمی میں نفاق کا مرض علیاذ باللہ پایا جاتا ہو اور وہ نیکی کے کاموں میں بظاہر لگا ہوا ہو، اور نمازیں بھی اس کے منہ پہ خدا کے فرشتے مار دیں، اور اس کی ایک پائی رتی اللہ کے دربار میں قبول نہ ہو، اور وہ زندگی بھر یہی سمجھتا رہے کہ میں تو بہت نیکی کے کام میں نے کر لی۔ جو مفسرین بالکل اس کے ظاہری معانی پہ گئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بڑی وعید ہے ان انسانوں کے لیے جن میں نفاق کا مرض ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، نمازوں کو ان کے اوقات سے ٹالنا، اللہ کے ذکر میں کثرت نہ کرنا، اور اسی طرح بہت سی چیزیں جو نفاق کے زمرے میں آتی ہیں وہ سب کی سب اس پہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا خوشی سے خرچ کرو او کرہن، یا یہ کہ ناگواری سے، ناخوشی سے۔ مثلا منافق خرچ کرتا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے، کبھی کبھی جبرن خرچ کرنا پڑ جاتا ہے، حکومت کا بوجھ پڑ جاتا ہے، ٹیکس کی ادائیگی ہو جاتی ہے، اسلامی حکومت میں اسے زکوٰۃ ادا کرنا پڑ جاتی ہے، اور بڑی مشکل سے، اور کبھی کبھی دل میں خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلو جی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اللہ نے کہا دونوں صورتوں میں ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ تم ایسی قوم ہو جو فاسق ہو، منافق۔ اور جن مفسرین نے یہاں پر فاسق کا ترجمہ کافر سے کیا ہے وہ اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر انسان کا مال اللہ قبول نہیں کرتا، چاہے وہ اپنی خوشی سے خدا کی راہ میں خرچ کرے اور چاہے وہ جبر سے خدا کی راہ میں خرچ کرے، کیونکہ اس انسان نے بنیادی طور پر اللہ سے جنگ مول رکھی ہے، اللہ کی توحید کا وہ قائل نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا، یہ خرچ کرنا اسے نفع نہیں دے، پکڑا جائے گا خدا کے۔ اس لیے قومن فاسقین اللہ نے فرمایا کہ جب تک ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے تب تک اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کام نہیں آئے گی۔ ایمان اور عقیدے کو درست کرے، نفاق کو دل سے نکالے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتماد، ختم نبوت پہ یقین، اور اللہ پہ یقین، اللہ پہ بھروسہ، اور اسی طرح تقدیر کا ماننا، آخرت کا، فرشتوں اور کتابوں کا، ان سب چیزوں کا ایمان رکھے، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اپنی خوشی سے تو بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، اور تباً جی نہیں چاہتا اپنے جی پہ جبر کر کے زکوٰۃ دیتا ہے تو بھی اللہ اسے ثواب دے گا، اس لیے کہ اس انسان نے بہرحال اللہ کے لیے ایک فرض کی ادائیگی تو کی نا۔ نہیں جی چاہتا تھا، ہر وقت جی تھوڑا ہی چاہتا ہے، فرض نماز بسا اوقات نہیں جی چاہتا پڑھنے کو، تو آدمی اب کیا کرتا ہے، اپنے اوپر جبر کر کے اٹھتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، اس سے تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کیوں اللہ قبول نہیں کرے گا؟ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَهُمْ، اور کس چیز نے روکا ہے، کیوں قبول نہیں ہوا کہ ان تقبل منہم، کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا نفقاتہم، ان کے خرچے کو جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، اللہ تعالیٰ قبول کرتا، کیا وجہ پیش آ گئی، کیوں خدا نے قبول نہیں کیا؟ الا انہم، ہاں مگر یہ کہ انہم، یہ منافق، کفروا باللہ و برسولہ، اللہ کے منکر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوئے۔ یہ دو وجوہ ایسی ہیں، اب تک دو کام ایسے یہ کرتے ہیں کہ دیکھو ان منافقوں کو، اس کی وجہ سے خدا ان کی کوئی چیز قبول نہیں کرتا۔ یہ نفاق ایسا برا مرض ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم ان کی کوئی چیز قبول نہیں کریں گے، اور کس وجہ سے قبول نہیں کریں گے؟
اس وجہ سے پچھلی آیت میں فرما دیا نا کہ انہیں کہو انفقوا طوعا او کرہا، تم اپنی خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم، تم سے ہرگز یہ قبول نہیں کیا جائے گا تمہارا مال، اس لیے کہ تم لوگ فاسق ہو۔ اور پھر فرمایا کون سی چیز ہے جو ہمیں اس مال کی قبولیت میں مانع ہے، رکاوٹ ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ ولا یاتون الصلاۃ، اور نماز نہیں پڑھتے، الا وہم کسالى، مگر یہ کہ یہ لوگ سستی کرتے ہیں، ہارے ہوئے جی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں مگر ہارے ہوئے جی کے ساتھ۔ اللہ کو اتنا شدید غصہ ہے منافقین پہ، فرمایا نماز پڑھتے ہیں مگر خوشی سے نہیں پڑھتے، سستی کے مارے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ خدا کو اس پہ غصہ ہے تو جو سرے سے پڑھے گا ہی نہیں اس کا کیا ہوگا؟ یہ تو وہ منافق ہے جو پڑھتا ہے، ایسے ہی ہے نا، صرف بات اتنی سی ہے کہ اللہ وہم کسالى، اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ پڑھتا ہے بے دلی سے۔ یہ بے دلی کبھی کبھی مومن میں بھی ہوتی ہے مگر وہ ایک وقتی کیفیت ہے، ایک یہ کہ ہمیشہ ہی بے دلی سے پڑھے تو بھی اسے یہ تھوڑے ہی کہہ دیں گے کہ چھوڑ دے، اس کا سبب اور ہے، اور منافق کا سبب اور ہے۔ اس کا سبب طبیعت بھی ہو سکتی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے اب نئی نئی نماز پڑھنا شروع کی ہے، پچھلی نمازوں کو بھی قضا کرے گا، اب اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے، اس لیے سستی سے نماز بیچارہ پڑھتا ہے، چلو چل تو رہا ہے نا۔ اور منافق آدمی سرے سے اللہ پر اعتماد ہی نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کے دکھانے کی وجہ سے، تو بنیاد میں فرق ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ وہم کسالى، مگر یہ کہ بڑی بے دلی سے نماز پڑھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں اللہ کی قسم جو کھلا ہوا منافق ہوتا تھا نا، اس کی بھی کبھی ہمت نہیں پڑی تھی کہ جماعت کی نماز کو چھوڑ دے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ سے آ کے کہا کہ اس امت میں اب رہ کیا گیا ہے سوائے اس کے کہ بس اب نماز جماعت سے پڑھ لیتے ہیں، باقی تو دین اس امت میں رہا نہیں۔ اتنے زیادہ وہ لوگ تھے بیان کرنے میں صفائی اور ایمان والوں کی صفات کہ وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے تو منافق بھی جماعت نہیں چھوڑ سکتا تھا، کھلا ہوا منافق بھی، جس کو دو آدمی اٹھا کے لاتے تھے اور وہ پیچھے صف میں اسے کھڑا کر دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان منافقوں کو دیکھو، یہ نماز نہیں پڑھتے مگر بے دلی سے، سوچا جائے جو سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں یہ مسلمان، ان کا کیا ہوگا؟ ولا ينفقون، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، الا وہم کارہون، مگر برے دل سے خرچ کرتے ہیں۔ دو علامتیں مزید یہاں نفاق کی بتا دیں، ایک نماز کو سستی سے پڑھنا اور ایک بے دلی سے خرچ کرنا، یہ دو علامتیں بتا دیں کہ منافقوں کا یہ حال ہے۔ اور جو سرے سے خرچ ہی نہیں کرتا اس کا کیا حال ہو، اور جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا اس کو کون سا درجہ دیں؟ اتنی زیادہ اللہ تعالی نے ان منافقوں کو یہاں لتاڑا ہے۔ تو نماز کا کسل اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نفرت، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالی نے بتایا ہے نفاق۔ اس لیے اللہ کی راہ میں جتنا آدمی سے سہولت سے ہو سکے خرچ کرتا رہے تاکہ اللہ تعالی قبول کر لے، اور اس نفاق سے آدمی نکلتا رہتا ہے۔ اور پیسہ جب خرچ کرتا رہتا ہے آدمی تو پھر اس کی محبت بھی زیادہ پیدا نہیں ہوتی۔ ان منافقوں کو ان سارے کرتوتوں کے باوجود دعویٰ کیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جانے کا، لیاذ باللہ۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ذات پات کی تو کوئی بات نہیں کرتے، لیکن ہندوستان میں ایک زمانہ تھا، اب بھی دیہات میں ذات کو بڑا سمجھتے ہیں نا، حالانکہ اسلام نے یہ نہیں سکھایا، لیکن ایک بات صرف تشریح کے لیے کہنی ہے کہ وہ ایک سید تھے، حقیقت میں بھی نسب کے اعتبار سے ان جیسا کس کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے؟
اور انہوں نے شادی کر لی ایک بالکل ہی کم درجے کی میراثی جنہیں کہتے ہیں نا، اس میں شادی کر لی. یہ منافقوں کا حال بھی ایسا ہی ہے. تو وہ ایک دن کوئی ماتم ہو گیا گاؤں میں تو سب لوگ گئے. اب جتنی سیدانیاں تھیں، سید خواتین تھیں، وہ ذرا الگ بیٹھی. یہ جو تھی میراسن، اس نے پنکھا جھلنا شروع کیا زور زور سے. گرمی ہو رہی تھی. وہ کہتی ہے اوفو، دنیا میں اتنی گرمی ہے کہ برداشت نہیں ہوتی امت سے، تو قیامت میں سیدانیوں کا کیا حال ہوگا؟ سمجھے؟ خود پنکھا چل رہی ہے اور اپنے آپ کو سیدانی کہہ رہی، کہتی ہے قیامت میں سیدانیوں کا کیا حال ہوگا، دنیا میں اتنی گرمی ہے ان کے لیے. تو منافق آدمی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اپنے آپ کو افضل کہنا. اور عبداللہ ابن ابی، اس کے متعلق بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ جو تمہاری بات سنے اس کو سنایا کرو، اور آ جاتے ہو ہر وقت دین کی بات میں سنانے، اور یہاں سے چلو، اور یہ مٹی یہ غبار جو اٹھ رہا ہے تمہاری سواری سے، اس نے ہمارے دماغ ہمارے ناک خراب کر دی. وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر لیا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو چپ کرا دیا، وگرنہ اس دن بھی اس کا کام ہو جاتا. یہی حال ان کا ہے. اللہ نے فرمایا ان منافقوں کو دیکھو کس چیز نے روک دیا ہے ان کے صدقات کو قبولیت سے. ایک اللہ کے ساتھ کفر، دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، تیسرے نماز کو سستی سے پڑھنا. اور اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اس کے لیے نماز پڑھیں، خوشی سے پڑھیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے اپنا الگ لباس رکھ لے، اللہ کے گھر میں آئے، خوشی کے ساتھ خدا کی عبادت کرے. اور بھائی کرنی تو ہے ہی، کیوں نہ خوشی سے کرے، کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آدمی خوش ہو کہ اللہ نے مہربانی کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کلام کا شرف بخشا کہ ہم لوگ اللہ سے کچھ باتیں کر لیں، اپنی معروضات، اپنی گزارشات اللہ کے حضور میں پیش کریں. خوش ہونا چاہیے. اسی لیے تو وہ لباس پہن کے جسے آدمی شرفاء کی مجلس میں نہیں جا سکتا، اسے پہن کے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. مثلاً میلا کچیلا لباس ہے، اسے پہن کے آدمی سسرال نہیں جا سکتا. تو فقہا کہتے ہیں کہ اس میں نماز بھی مکروہ ہے، کیونکہ شرفاء کی مجلس میں نہیں جاتا تو اللہ کی مجلس میں کیوں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے؟ کسی بادشاہ نے بلایا، ایک بزرگ تھے، وہ چلے گئے اور کسی نے کہا حضرت آپ نے لباس کیسا پہن لیا؟ لباس تو بادشاہ سلامت سے ملاقات کے لیے یہاں پہ خاص طور سے لباس ایک اچھا پہننا چاہیے. تو وہ لباس ایسا ہی تھا. بادشاہ نے بھی پوچھا، اس سے کہا حضرت یہ لباس کیوں نہیں آپ نے ہمارے آنے کے لیے پہنا؟ تو انہوں نے کہا میں نماز پڑھا رہا تھا جب تمہارا پیغام پہنچا، سلام پھیرا تو اس نے کہا میں اٹھ کے آ گیا ہوں. مجھے بڑی شرم آئی کہ جس لباس کے ساتھ اللہ کے حضور میں چلا جاؤں اور تمہارے یہاں نہ ہوں، تو میں نے خدا کو کیا مقام دیا اپنے لیے؟ یہی چیز اللہ نے فرمایا الا وہم کارہون، خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے موت پڑتی ہے انہیں. الا وہم کارہون، بڑی گھبراہٹ تکلیف ہوتی ہے کہ کیسے خدا کی راہ میں خرچ کریں. برے دل سے خرچ کرتے ہیں. خرچ تو کرنا ہی ہے، اچھے دل سے خرچ کرو. فلا توجبک اموالہم ولا اولادہم، سو تو تعجب نہ کر ان کے مال سے اور ان کی اولاد سے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کی ظاہری حالت پہ اور فاسقوں پہ خدا کے انعامات دیکھ کر ان کی تمنا کرنا، ان کو اچھا سمجھنا اور ایسی کیفیت کی تمنا کرنا کہ جیسی کافروں کے پاس چیزیں ہیں ویسی مجھے بھی مل جائیں، منع ہے. اللہ نے فرمایا فلا توجب کا اموالم ولا اولادم، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں ان کے اموال اور ان کی اولادیں. انما، یہ تو اس وجہ سے ہیں کہ یرید اللہ یہ چاہتا ہے لیجعذبہم،
کہ ان کو عذاب کرے، عذاب دے، بہا ان چیزوں سے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں خدا انہیں عذاب دے ان چیزوں کے ذریعے۔ اللہ انہیں مال بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، پھر ان کا مال، ان کی اولاد ان کے لیے عذاب کا باعث بن جاتے ہیں۔ اولاد سے تکلیفیں اٹھاتے ہیں دنیا میں، مال کی وجہ سے مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، اس مال میں تنگی ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، کبھی اضافہ ہو جاتا ہے، ایسی ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں کہ بعد میں خود پچھتاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہیں کسی چیز میں تعجب میں نہ ڈالے، ان کی ظاہری حالت بس ایسے ہی ہے، ہم نے چاہا ہے کہ ہم انہیں اس طرح عذاب دیں، یعنی اس کے بعد نتیجہ اس کا خود بخود یہ نکلے گا کہ اپنے اموال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کریں گے، اور اولاد وہ اس سے زیادہ عذاب ہے کہ مال تو خود سے کچھ نہیں بولتا، اولاد تو بولتی بھی ہے۔ کتنے قصے، ذرا بچے بڑے ہوئے گھر سے بھاگ گئے، نکل گئے، ذرا ماں باپ نے کچھ ڈانٹا، کچھ کہا، ہر ایک بچے کو پولیس کا نمبر یاد ہے، کال کیا، اور والدین کے خلاف۔ اللہ نے فرمایا ہم نے یہ اس لیے دیا ہوا ہے انہیں، یہ ہوگا اس کے نتیجے میں کہ انہیں عذاب ہوگا دنیا کی زندگی میں۔ تو ایک عذاب اس دنیا کی زندگی کا، اس کے بعد فرمایا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور دوسرا عذاب یہ ہے کہ نکلے ان کی جانیں، وَهُمْ كَافِرُونَ، جب تک وہ کافر ہی رہیں، مہلت ہی نہ ملے۔ یہ کبھی کبھی جو کھنچ پڑ جاتی ہے نا، اس سورہ توبہ کے آخر پہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہم لوگوں کو کبھی کبھی کیوں تکلیف میں ڈال دیتے ہیں، وہاں بات اصل میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ جب ڈھیل دے دیتا ہے کسی کو، یہ ہے اس کی علامت کہ تزہق انفسہم وہم کافرون، ان کی جانیں نکلنے تک یہ کافر ہی رہیں، کھنچ پڑے ہی نہ، بس مست لو، کمائی آ رہی ہے، خرچ ہو رہی ہے، کارڈ بن رہے ہیں، محنت ہے، انسان ہے یہ مشین بن گئے ہیں، کوئی جذبات، کوئی احساسات نہیں، کوئی مالک کے ساتھ تعلق نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق میں، اس سے معافی مانگنے میں، اس کے سامنے رونے میں، گڑ گڑانے میں، اس کے انعامات پہ خوشی کے اظہار میں، اس کے انعامات کی بارش، بندے کا شکر ادا کرنا، ان سب کیفیات سے یہ کافر آری ہوئے بھی، کچھ پتہ ہی نہیں کہ انسانی زندگی میں ان جذبات کی، ان احساسات کی کیا قدر و قیمت ہے، انہیں کچھ معلوم نہیں، حلال اور حرام کی تمیز نہیں، انسانی جذبات اس کی قدر نہیں۔ ان کے ہاں کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کا انتظار کرتی ہوں گی اور دیکھ کے خوش ہوتی ہوں گی اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں گی، اور کتنی اولادیں ہیں جو اپنے والدین کے زیر سایہ رہنا پسند کرتے ہوں گے۔ دنیا میں بھی عذاب اور آخرت کا بھی عذاب، اور جان ایسے نکلے کہ کفر میں پڑے ہوئے۔ اس لیے آدمی اللہ سے دعا مانگتا رہے کہ خدایا چیزوں کو ان کی اصل حالت میں دکھا، اصل حالت چیزوں کی سامنے ہونا، پھر دھوکہ نہیں ہوتا۔ اللہ سے خاص اہتمام سے مانگتے رہنا چاہیے کہ خدا بندہ نیکی کو نیکی کی صورت میں دکھا اور برائی کو برائی کی صورت میں دکھا دے، وگرنہ آدمی برائی کو نیکی سمجھ کے کرتا رہتا ہے، یہ اولاد اور مال بڑھتا جاتا ہے، خدا ڈھیل دے رہا ہے، اور اس ڈھیل کو وہ اپنے لیے برکت اور رحمت سمجھتا رہتا ہے۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب تزہق انفسہم وہم کافرون، اللہ نے فرمایا یہ ڈھیل رہتی، نکلے ان کی جان جب تک وہ کافر ہی رہے، یہ ایسی ڈھیل مل جاتی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے من وسع علیہ دنیا ہو، جس آدمی پر دنیا وسیع ہو جائے، ولم یعلم انہ قد مقر بہ، اور وہ اتنا نہ سمجھے کہ یہ بھی ایک آزمائش میری ہو رہی ہے، فہو مخدوع عن عقلہ، تو اس کی عقل نے بڑا دھوکہ کھا لیا، دھوکے میں پڑ گئی اس کی عقل، کہ اسے اتنی عقل، اتنی سمجھ نہیں آئی کہ جو مجھے ڈھیل ملی ہوئی ہے اور میں مسلسل خدا کی نافرمانی کرتا جا رہا ہوں اور اس کی مہربانیاں، اس کی عنایات کم نہیں ہو رہی، تو کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ ارادہ یہ ہو گیا ہو کہ اسے سب کچھ دے دو اور ایک دم سے اسے پکڑ لو، یہ چیز ہے۔ تو چاہے اول تو آدمی ایسا کون سا ہوگا
جسے اپنے گناہ نہ نظر آتے ہوں، لیکن فرض کر لو کبھی کسی کے ذہن میں آئے بھی کہ میں نے کون سے گناہ کیے ہیں، تو بھی اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صبح شام یہ کہتے رہو، صبح شام یہ پڑھتے رہو کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کفر سے جو میں نے جان بوجھ کے کر دیا، اور اللہ اس کفر سے بھی جو میرے علم میں نہیں ہے اور میری زبان نے اسے کہیں ادا کر دیا۔ تو یہ ڈھیل ہے خدا کی طرف سے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ منافق قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی۔ کیا قسمیں کھاتے ہیں؟ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ وہ بلا شک و شبہ تم میں سے ہیں۔ وہی بات آ گئی نا کہ سیدانیوں کا کیا بنے گا۔ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ کہتے ہیں کہ یہ بلا شک و شبہ تم میں سے ہیں۔ یحلفون باللہ، خدا کی قسم کھا کھا کے اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اور یہ تم میں سے نہیں ہے، تمہارا مقام تمہارا درجہ الگ ہے۔ اور یہ کون ہے؟ وَلَكِنَّهُمْ، اور لیکن یہ ہیں قوم، ایسی قوم، اس کے متعلق فرما دیا کہ یفرقون، ڈرتے ہیں، ڈر کی وجہ سے اپنے عقیدے کو چھپا لینا، اس کو کہتے ہیں فرق۔ یفرقون، یہ ڈر کی وجہ سے اپنے عقیدے کو چھپا لیتے ہیں۔ یہ منافق جو ہیں ڈرے ہوئے ہیں مسلمانوں کے غلبے سے، اسی لیے اظہار نہیں کر پاتے، وگرنہ اصل میں تو یہ بھی کافر ہی ہیں۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، نہیں ہو سکتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے محنت کی ہے، زندگی ساری خدا کے راستے میں گزاری ہے، مجاہدہ کیا ہے اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اپنی گردنیں اپنے سر ہتھیلی پہ لے کے اللہ کی راہ میں نکلے تھے، پھرتے رہے ہیں۔ وہ تو ایسے لوگ تھے، اور یہ منافق یہ گھروں میں بیٹھے رہے، یہ سب چیزیں ایسے ہوتی رہیں۔ یہ ان میں سے کیسے ہو سکتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ جو پرانے سردار تھے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس پہ صہیب رضی اللہ عنہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ لوگ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، اس سے بیٹھنے دیں۔ وہ بیٹھ گئے۔ پھر کوئی اور آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپ تھوڑا سا اور پیچھے ہو جائیے، وہ بیٹھ گئے۔ پھر کوئی اور آگے پیچھے بیٹھا تو اسے بھی آگے بلا، فرمایا تم آگے آؤ، نے کہا تھوڑا سا اور پیچھے ہوتے ہوتے یہ ٹھیک اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں مسلمانوں کی جوتیاں پڑی ہوئی تھی۔ اور سیرت ابن ہشام وغیرہ میں آتا ہے، اور جگہوں پہ بھی، ابن ہشام میں تو نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعات میں آتا ہے کہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین آپ نے تو ہمیں اتنا پیچھے کر دیا کہ ہم جوتوں تک پہنچ گئے، اور یہ کیا ذلت نہیں ہے ہمارے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ ذلت ہے، سب کی موجودگی میں اتنی بڑی بات کہی انہوں نے کہا عزت تقسیم ہو رہی تھی مکہ مکرمہ میں، اور عزت تقسیم ہوئی تھی بدر میں اور احد میں، اس وقت تم نے اس عزت کو حاصل نہیں کیا، انہوں نے اس عزت کو حاصل کیا تھا، یہ آج انہیں مل گئی ہے، اور اب عزت تقسیم ہو رہی ہے فلاں فلاں محاذ پہ، چلے جاؤ وہاں سے اور عزت کما کے لے آؤ، پھر ہم بھی تمہاری عزت کریں گے۔ یہ چیز کہ ان منافقوں نے کام نہیں کیا، کافر تھے، اتنا بڑا فرق پڑ گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے خدا کی راہ میں خرچ کرتا رہا ہے اور جہاد کیا ہے، وہ اس کے برابر وہ نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا ہے اور جنہوں نے اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ فتح مکہ نے اتنا تقسیم کر دیا تھا، حدیبیہ نے تقسیم کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کچھ کہہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے فرمایا کہ خالد تم اور پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور یہ عبد الرحمن ابن عوف ایک سیر جو اور آدھا سیر جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو تم اس آدھا سیر جو تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ حدیث امت کے لیے ہے کہ انہوں نے اتنا خرچ کیا اور تم، یہ اصل میں حدیث خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو کہی تھی۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بھی وہ جو مہاجر بھی تھے، کیونکہ ہجرت تو انہوں نے کر لی تھی 7 ہجری میں،
یہ تین دوست جو اسلام قبول کرنے گئے تھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عثمان بن طلحہ جو تھے جن کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، یہ تینوں تو اکٹھے گئے تھے اسلام قبول کرنے، مہاجر ہونے کے باوجود حدیبیہ سے پہلے اور بعد والوں میں اتنا فرق پڑ گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ کہتے ہیں تم میں سے ہیں؟ نہیں، یہ ایسی قوم ہے جس نے اپنے عقیدے کو چھپایا ہوا ہے خوف سے۔ تو عقیدے کو کس خوف سے چھپایا ہوا ہے؟ مسلمانوں کے خوف سے، کہ مسلمانوں کو پتا چل گیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اندر سے ہم مانتے ہی نہیں ہیں خدا کو، تو پھر ہم سے بھی ایسی لڑائیاں ہوں گی۔ اور خوف کتنا ہے انہیں مسلمانوں کا، اور اپنے عقیدے کو کس طرح انہوں نے چھپا کے رکھا ہے، لیکن جو اندر ہے نا عقیدہ وہ چاہتا ہے کہ اظہار ہو، کفر ہو۔ اور یہ ظاہر میں جو ایمان بظاہر قبول کیا ہوا ہے ان منافقوں نے، اتنے تنگ ہیں اس ایمان سے، اس ظاہری ایمان سے بھی اتنی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ لو یجدون ملجان، اگر یہ کیا پائیں کوئی ایسی جگہ، ملجان کوئی بچاؤ کی جگہ، او یا پائیں مغاراتن کوئی گڑھا، او مدخلن یا سر گھسانے کی جگہ انہیں کوئی مل جائے، لولوا الیہ، تو یہ منافق دین سے پھر کے ادھر بھاگ جائیں، وہم یجمعون، اور یہ رسیاں توڑاتے ہیں دین کی۔ انہیں اتنی نفرت ہے اس دین سے، ان کا بس چلے تو یہ بات کر لیں۔ الیاذ باللہ، سچی بات آپ برا نہ مانیں تو یہاں یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں ایک پورا طبقہ آپ کو ملے گا کہ وہ مسلمانوں کے نام بھی بدل گئے، اور ان کا بس چلے تو بس اپنی کھال کھرچ کے کسی طرح سفید کھال چڑھا لے۔ پورا آپ ایک طبقہ وجود میں آتا جا رہا ہے جنہیں مسلمانوں سے، اسلام سے، اس چیز سے ہی نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ ہمیں کوئی مسلمان کہے ہی نہ، نام بدل دی، عجیب و غریب نام ہے۔ ماں باپ نے اگر فرض کر لیجئے محمد نام رکھ دیا تھا، یہاں کیا ایسا عجیب و غریب سے بدلا ہے، حیرت ہوتی ہے۔ بس ایک کھال کی کسر رہ گئی ہے کہ یہ بدل جائے، وہ بدلتی نہیں۔ یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اللہ نے ان منافقوں کا ذکر کیا ہے، اللہ نے فرمایا ان منافقوں کو دیکھو، اندر سے تو کافر ہیں ہی ہیں، ظاہر میں جو اسلام پر عمل کرنا، تھوڑا سا چلنا پڑ گیا ہے نا، لو یجدون ملجان، کوئی ٹھکانہ انہیں مل جائے، پناہ مل جائے تو اس پناہ میں گھس کے اسلام کو چھوڑ دیں۔ او مغارات، غار تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک گڑھا ہوتا ہے نا، مغارات کا مطلب کوئی گڑھا مل جائے، زمین میں دھنس جائیں، اس گڑھے میں اسلام کا لیبل اپنے آپ سے اتار دیں۔ اور مدخلن ایسی جگہ جہاں پر سر گھسا سکیں، اپنا سر اندر گھسیڑ دیں اس کے، اور اسلام کو چھوڑ دیں کسی طرح، لولوا منہ پھیر لیں، الیہ اس سے، اسلام سے، وہم یجمعون، اور اس کے ساتھ ساتھ یجمعون، یہ تو رسیاں توڑاتے ہیں، رسی سے گھوڑے کو باندھتے ہیں اور گھوڑا اچھلتا ہے کہ رسی ٹوٹے، اس عمل کو کہتے ہیں جمع۔ تو رسیاں توڑا کے بھاگتے ہیں کہ کسی طرح اسلام اور یہ چیزیں بس نشان مٹ جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کوئی نہ پوچھے، کوئی نہ کہے۔ یہ منافقوں کا حال ہے۔ آدمی سوچے کہ اسے اسلام پر فخر ہے یا اسلام سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اسلام کی جو شعائر علامات ہیں ان سے تعلق ہے، یا یہ کہ ان سے بھاگنا چاہتا ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ کوئی مجھے مسجد میں جاتے ہوئے دیکھ لے تو لوگ مذاق نہ اڑانے لگیں کہ یہ مسلمان۔ عیاذا باللہ، ایک صاحب کا جنازہ آیا، پہلے سے اس سے پچھلی مرتبہ جب ہم آئے تھے تو جنازہ رکھا مسجد میں، اور ان کے بیٹے، سارے لوگ ساتھ تھے، بیٹے ساتھ ہیں، اور ان صاحب کو جیسے بھی انہوں نے ڈریسنگ کی ہوئی ہوگی، ساری چیزیں بالکل کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ مرنے والا مسلمان تھا، گورا تھا، کون تھا۔ ان کے بیٹے 4، اور ان سے پوچھا کہ مذہب، دین، ان کا ہمیں تو نہیں پتا۔ کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں اپنا بھی نہیں پتا۔ جنازہ کیوں پڑھنا ہے؟ انہوں نے کہا فادر کہتے تھے مسلمان، اور وہ بھی انگلش میں انہوں نے بتایا،
اور ایک بچے کو جنازہ نہیں آتا، کچھ نہیں پتا. یہ حال ہو جاتا ہے اسلام سے نفرت کا کہ اگلی نسلیں جو آتی ہیں وہ نسلیں دین سے اس طرح متنفر ہو جاتی ہیں، یعنی کسی طرح اس دین کا لیول اتر جائے. علیہ باللہ یہ چیز ہے اللہ نے یہاں پہ فرمائی کہ ان منافقوں کو کوئی جگہ مل جائے سر گھسانے کی بھی اسلام کو چھوڑ کے رسیاں توڑا کے بھاگتے ہیں. یہ ظاہر کا لیول ہے، دل میں تو پھر کیا ہی مان رہا ہوگا جب ظاہر کا حال یہ ہے. وَمِنْهُمْ اور ان منافقوں میں مَن يَلْمِزُكَ جو آپ کو تانے دیتے ہیں فی الصدقات. کس چیز کے بارے میں؟ آپ پر عیب لگاتے ہیں. مِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ ایسے بھی ظالم ہیں جو آپ پر عیب لگاتے ہیں، تانے دیتے ہیں فی الصدقات زکات کے صدقات کے بانٹنے میں. یہ اس بات پر برا مناتے ہیں، عیب نکالتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کی تقسیم میں، اموال کی تقسیم میں گڑبڑ کر دی. علیہ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کرتے تھے اور جو اللہ نے انہیں اختیار دیے تھے اس کے مطابق. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ان کی حیات طیبہ میں رہا پیسے کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر یہ چیزیں دیکھنی پڑی. 7 ہجری میں حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آ کر ان ساری چیزوں سے اعلان کر دیا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے فلاں 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 آدمی اگر پیسے دیں گے تو میں رکھ لیا کروں گا اور باقی میں کسی سے پیسے نہیں لوں گا. مصیبت کیا بن گئی؟ یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے پیسے آتے ہیں، یہ کدھر جاتے ہیں، کیسے تقسیم ہوتے ہیں. ایک آدمی اٹھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ تم مال کی تقسیم میں امانت سے کام نہیں لیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں امانت سے کام نہیں لوں گا اور تقسیم درست نہیں کروں گا تو دنیا میں پھر کون ہوگا جو صحیح تقسیم کرے گا اور انصاف کرے گا. ایک اور آدمی ایک موقع وہ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً تبوک ہی سے واپس آ رہے تھے اور اس نے آتے ہی چادر کو ایسے پھینکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کی طرف. اور اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں منع کر دیا تھا کہ میرے ساتھ کچھ بھی لوگ کریں تم نے دخل نہیں دینا. اور ہم اس وجہ سے چپ رہ گئے اور اس نے دونوں سرے ایک دم سے پکڑ کے انہیں گھمانا شروع کیا یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ سرخی آ گئی اور آنکھیں نظر آنے لگیں اتنا زیادہ. تو آپ نے کہا کیا بات ہو گئی ہے؟ اس نے کہا مال دو، یہ جو پیسہ ہے یہ تمہارا نہیں ہے اور تمہارے باپ عبداللہ کا نہیں ہے، یہ پیسہ ہمارا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئیں گے میں ضرور تمہیں دوں گا، میں اپنے پاس نہیں رکھتا. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے اتنا شدید غصہ تھا، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دے دیں میں اس کو تو مزہ چکھاؤں جو اس نے کیا ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں عمر، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم ان لوگوں کے مقابلے میں صبر سے تحمل سے کام. ایک آدمی آیا اس نے بھی ایسی بےہودہ حرکت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ دو اور اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جو اس دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر تیزی سے چلایا جائے تو وہ جسم سے جانور کے آر پار ہو کے نکل جاتا ہے، یہ اس طرح دین سے نکل جائیں گے. اور خارجی جو تھے وہ اسی نسل سے آگے کو پیدا ہو گئے تھے. یہ خارجیوں کا رویہ تھا. اور یہ تو جاہل تھے بدو، اور یہ منافق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے یہ بھی ایسی حرکتیں کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بڑا زبردست جواب دی. اس نے کہا مال کے بارے میں تمہارے پہ گڑبڑ ہے، تم گڑبڑ کرتے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری ماں تجھے روئے، تیرا ناس ہو جائے، اللہ نے پوری دنیا کو ہدایت دینے کے لیے میرا یہ تو اعتبار کیا ہے کہ مجھ پہ وہی بھیجی ہے، قرآن بھیجا ہے، تو اللہ میرا اعتبار کر لے پوری دنیا کی ہدایت کے لیے، اور تم 4 ٹکوں میں میرا اعتبار نہیں کر سکتے. یہ جواب دیا اسے. جب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے رسالت دی ہے، تم تک میں اس پیغام کو پہنچا رہا ہوں، اور اللہ کی نظر میں میں امین اور تمہاری نظر میں علیہ باللہ میں امانت دار نہیں. یہ چیزیں تھیں. اس لیے وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم کی ہے مال کی وہ تقسیم درست نہیں.
اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ منہم من یلمزک فی الصدقات، اور آپ ان میں سے کتنے ہیں، منافقین میں سے کتنے ہی ہیں جو آپ کو تانے دیتے ہیں بانٹنے میں صدقات کے بارے میں. فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، اور اگر آپ ان میں سے ان اوتوا منہا، آپ اس میں سے، ہا کی ضمیر صدقات کی طرف لوٹی کہ ان میں سے اگر آپ دے دیں انہیں، رضو، یہ خوش رہیں گے، راضی ہوں گے. وَإِن لَمْ، اور اگر لم یوتو، نہ دیں آپ، منہا، اس میں سے انہیں نہ ملے، اذا ہم یسخطون، فوراً ہی نہ خوش ہو جائیں گے. اذا ہم یعنی جلد ہی، ایک دم سے یہ ناراض ہو جاتے ہیں اور ایسی باتیں بکنے لگتے ہیں، آپ پہ طعنہ دینے لگتے ہیں، اگر دے دیں تو خوش ہوتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدرہم و تعس عبد الدینار، اللہ کی لعنت تو اس پہ جو پیسے کا بندہ ہے، جو درہم کا بندہ ہے، جو دینار کا بندہ ہے. ان اوتو رضو، جب تک تم دیتے رہو تم سے وہ لوگ خوش رہیں گے. وَإِن لَمْ يُؤْتُوا سَخَطُوا، جس دن تم نے نہیں دیا اسی دن وہ لوگ تمہارے متعلق برائیاں اور عیب بیان کرنے لگیں. دنیا میں کئی جگہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ اس انسان کو، اس کنبے قبیلے کو مالی فائدہ پہنچاتے رہیں تو آپ دنیا میں سب سے اچھے آدمی، اور جس مہینے، جس ہفتے آپ کا پارسل، آپ کا بھیجا ہوا منی آرڈر نہیں ملا، چیک نہیں ملا، اسی ہفتے آپ بالکل کنڈم ہو گئے. آپ جیسا برا آدمی کوئی نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رویے کے حامل لوگوں پر لعنت فرمائی، اور آپ نے کہا لعن عبد الدرہم و لعن عبد الدینار، لعنت کی گئی ہے اس آدمی پر، یعنی اللہ نے لعنت کی ہے جو درہم کا بندہ ہے، جو دینار کا بندہ ہے. جب تک تم دیتے رہو وہ بڑا خوش رہتا ہے، اور جس دن تم نے ہاتھ کھینچ لیا وہ اسی دن ناراض ہو جاتا ہے. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے. اللہ نے فرمایا آپ دیتے رہیے انہیں، خوش رہیں گے، اور جو ہی آپ نے نہ دیا انہیں نہ ملا اس مال میں سے، اذا ہم یسخطون، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر شدید ناراض ہو جائیں گے، غصے کا اظہار کریں گے، ناراضگی کا اظہار کریں گے. اس لیے آدمی اپنے آپ کو سوچے کہ میری شخصیت کیا ہے. نہیں ملا کہیں سے پیسہ، کیا گھبرانے کی بات ہے؟ اللہ کو نہیں منظور ہوگا، اس آدمی کو بھی مجبوری پیش آ گئی ہوگی، بہت سے حالات بدل جاتے ہیں، واقعات بدل جاتے ہیں. جب اللہ پر نگاہ رہتی ہے تو انسانوں کا گلہ کم ہو جاتا ہے. جس آدمی کو نظر اس کی تنگ ہو جائے اعتراضات بڑھ جاتے ہیں. نظر جتنی وسیع رہے اتنے ہی اعتراضات کم ہوتے ہیں، اور نظر جتنی تنگ ہو جائے اعتراضات اتنے ہی بڑھ جاتے ہیں. آدمی کے تو وسیع نظر ہونی چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کر لے کہ اللہ کو ایسے منظور تھا، اللہ ہی نے اس سبب کو بنایا تھا، خدا کسی اور سبب کو بنا دے گا. اس لیے ارشاد فرمایا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر صدقات سے مراد کیا ہے، کہ اگر آپ انہیں صدقات دیتے رہیں ان منافقوں کو یا ان کافروں کو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کافروں کو بھی صدقات سے کچھ حصہ ملتا تھا. تو اگر یہ بات ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو کوئی حصہ دیا ہو ان صدقات میں سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نفلی صدقہ تھا، اور نفلی صدقہ کافر کو دینا یہ ہر امت میں جائز رہا. صدقہ اصل میں نام ہے نیکی کا، اور نیکی ہر طرح کی. جسمانی نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کسی مسلمان سے ہنس کے ملتے ہو، یہ بھی تم اس پہ صدقہ کر رہے. ایک آدمی نے نماز پڑھنی تھی، آئے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ صدقہ کرو. تو عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیا صدقہ؟ آپ نے فرمایا کسی نے نماز نہ پڑھی ہو تو اس کے ساتھ مل کے نماز پڑھ لو جماعت سے، مطلب تمہیں بھی ثواب ملے گا، اس کے ساتھ بھی تمہاری نیکی ہو جائے گی، تمہیں گویا دوہرا ثواب مل جائے گا. یہ سب صدقہ ہی ہے نا نیکی بنیادی طور پہ. اب اس صدقے کی قسمیں ہو گئیں. انشاءاللہ کل تو اگلی آیت پہ بات کریں گے تو زیادہ تفصیل آ جائے گی، لیکن صدقے کی قسمیں ایسے ہو گئیں کہ ایک ہو گیا نفلی صدقہ اور ایک ہو گیا واجب، یعنی مال کے اعتبار سے جو نفل ہے اور جو واجب ہے.
اب نفل کے اعتبار سے سارے وہ صدقات جو واجب نہیں ہیں نفل ہیں. کسی کی دعوت کرنا، کھانا کھلانا، یہ بھی صدقہ ہے اس کے ساتھ، لیکن یہ نفلی صدقہ آپ اسے دے رہے ہیں. کسی کو ہدیہ اور تحفہ دینا، یہ بھی صدقہ ہے جو آپ اسے پیش کر رہے ہیں. کسی انسان کو پانی پلا دینا، یہ صدقہ ہی ہو گیا. یہ سب چیزیں ایسے ہی. اور واجب صدقات جیسے زکوٰۃ ہے، ضروری ہے اس کا دینا، اور صدقہ فطر ہے، خراج ہے، عشر ہے، نظر مان لی کہ اللہ کے لیے یہ کام اتنے پیسے خرچ کروں گا، یہ صدقہ واجب ہے. یہ واجب صدقات بالکل الگ مد ہے اور نفلی صدقات کا حکم الگ ہے. اور نفلی صدقہ جو ہے اس سے کافر کی مدد بھی جائز ہے، یعنی کافر کو دینا بھی جائز ہے. حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی صدقات کافروں کو دیے ہیں، منافقوں کو دیے ہیں. یہ خود آیت اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ نے فرمایا جب آپ دیتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ کس کو دیا ہوگا، یا تو کافروں کو یا منافقوں کو. اب کیا چیز دی تھی؟ مفسرین کہتے ہیں نفلی صدقہ دیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کسی کو دینا ثابت نہیں. حتیٰ کہ واجب صدقات میں سے حنفیوں کے نزدیک صدقہ فطر ایسی چیز ہے جو کافر کو دیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں واجب صدقہ جو زکوٰۃ ہے وہ نہیں دی جا سکتی، اور جو صدقہ فطر ہے یہ دیا جا سکتا ہے. اور نفلی صدقہ تو بدرجہ اولا دیا جا سکتا ہے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے مسئلہ پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ مکرمہ میں ایک مشرک خاتون ہے، ان کے ساتھ نیکی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ضرور کرو. تو نفلی صدقہ تھا، انہوں نے کیا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. اور اگر یہ واجب صدقات تھے، فرض کر لو یہاں جو قرآن نے کہا ہے کہ منہم من یلمزک فی الصدقات، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو صدقات کی تقسیم پر الزام کا مورد ٹھہراتے ہیں، تو اگر فرض کیجئے یہ واجب صدقات تھے تو پھر مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو دیے تھے، کیونکہ منافق بظاہر تو مسلمان ہی تھے نا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے بھی تھے، جاتے بھی تھے، بیٹھتے تھے مجلس مبارکہ میں. تو جو ظاہر میں مسلمان تھے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ مان لیا جائے کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے، واجب صدقات ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اس طرح دیے ہوں گے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، لیکن جب انہیں نہیں ملتے تھے ناراض ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر وہ لوگ خوش ہوتے، راضی ہوتے، ما آتاہم اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا چیز دی تھی اللہ نے انہیں؟ مال. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز دی تھی؟ وہی مال جو اللہ کی طرف سے آیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیا. یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ما آتاہم اللہ ورسولہ، جو کچھ اللہ نے دیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، قرآن نے کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی خدا کی نعمتیں خدا دے سکتا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے سکتے ہیں. کہتے ہیں اولاد ہے، رزق ہے، مصیبتوں سے نجات ہے، پریشانیوں سے نجات ہے. اللہ نے کہا ما آتاہم اللہ ورسولہ، جو کچھ انہیں دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تو دیتے ہی دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے سکتے ہیں، قرآن سے ثابت. حالانکہ خود آدمی سوچے الیاذ باللہ، جو آگے پیچھے سب آیات ہیں یہ صرف اس صدقے کی، پیسے کی بحث ہو رہی ہے کہ پیسے درہم دینار آپ انہیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے. اللہ نے کہا اگر وہ اس پہ خوش ہوتے جو کچھ کہ اللہ نے انہیں دیا ہے اور آپ نے دیا ہے، یعنی حقیقت میں تو اللہ ہی دینے والا ہے نا پیسے کا، اور آپ کے ذریعے سے اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، اگر یہ اس پہ خوش ہوتے تو ٹھیک ہوتا. دیکھا کیسے تفسیر میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. یہ ہے مانوی طور پر تحریف قرآن پاک کی، کہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ سیدھی سادی بات کو بھی ایسے پیچ اور انداز سے گھمانا کہ وہ حق بات سے باطل کو ثابت کریں، اور اس میں
سب سے بڑا ابتلا اور آزمائش سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پیش آئی تھی. ان کے جو مخالفین تھے وہ یہی کہتے تھے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ علی کافر ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی جامع مسجد میں انہیں بلایا اور 4000 آدمی جمع ہو گئے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ان خارجیوں سے کہ تم سب کے سب مجھے کافر کہتے ہو. انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں کہتے. ابن کثیر نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ میں تاریخ میں اس چیز کو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تم نہیں کہتے تو کون کہتا ہے؟ ان کا قرآن تمہیں کافر کہتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قرآن لاؤ. قرآن جب لائے تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک تو وہ لمبے چوڑے نسخے ہوتے تھے نا پچھلے زمانوں میں، بڑے بڑے حروف پہ لکھتے تھے، ہرن کی کھال پہ، لمبے لمبے کاغذات پہ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس قرآن پہ ہاتھ مارا اور اپنے فرمایا حدث الناس ایھا المصحف، قرآن فتویٰ دے لوگوں کو بتا میرے متعلق. لوگ دیکھتے رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے پھر ہاتھ اس پہ مارا اور فرمایا حدث الناس، لوگوں سے بات کر. پھر جب یہ کئی مرتبہ کیا تو انہوں نے کہا امیر المومنین کیا کرتے ہیں، قرآن کوئی بات تھوڑے ہی کرتا ہے. ان کا تم تو کہہ رہے تھے قرآن نے مجھے کہا ہے. انہوں نے کہا امیر المومنین قرآن نہیں بولتا، ہم اس سے یہ سمجھیں. ان کا ہاں اب ہوئی بات، تم اس سے یہ سمجھے ہو کہ علی کافر ہے. اور جس ہستی پہ یہ نازل ہوا اور جن کی موجودگی میں یہ نازل ہوا اور جنہوں نے اس سے پڑھا جس پر یہ قرآن اللہ نے نازل کیا تھا، ان سب میں کوئی ایک بھی علی کو کافر نہیں کہتا. اور جو تم ان سب کے بعد آئے ہو جنہوں نے نہ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، میرے دوستوں کو تم نے دیکھا ہے، اب تم قرآن سے یہ سمجھنے لگے ہو کہ قرآن علی کو کافر کہتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سمجھایا. انہوں نے کہا یہ تم اپنی عقل سے بات کرتے ہو اور یہ غلط بات. اور 2000 کے قریب لوگوں کو شاید اللہ نے توبہ کی توفیق دی یا 2200 کو، اور باقی نکل گئے. اور نے کہا روح الی الجنہ، جنت کی طرف چلو، لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے. اور علی اور معاویہ نے چونکہ ایک کمیٹی مقرر کر دی تھی کہ یہ فیصلہ کرے گی رضی اللہ عنہما، تو یہ دونوں کافر ہو گئے ہیں. چلو چلو جنت کی طرف. اللہ نے کہا ان الحکم الا للہ، قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ماننی. تو اس پہ علی رضی اللہ عنہ لوگوں سے یہی سمجھاتے رہے اور کہتے رہے کہ کلمۃ حق، بات سچی ہے قرآن کی، آیت صحیح پڑھ رہے ہیں، یراد بہا الباطل، لیکن اس سے جو مفہوم ثابت کر رہے ہیں نا یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے. اللہ نے یہ فرمایا ہے ٹھیک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں، لیکن وہ جو کمیٹی بیٹھی ہے وہ اللہ ہی کا حکم تو تلاش کر رہی ہے. اور یہ اس سے کہتے تھے کہ کوئی بھی فیصلہ اللہ کے حکم کا، اللہ کا فیصلہ بس براہ راست قرآن سے سمجھو، اسے نافذ کرو، انسانوں کو درمیان میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ چیز یہاں بھی ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہاں پر تفسیر لکھ دی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عطا کرتے تھے دنیا کو؟ علم دیا انہیں. وہ قاسم تھے، بانٹنے والے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے جو اللہ نے ان پہ وحی کی تھی، جو علم اللہ نے انہیں دیا تھا دنیا کو انہوں نے سکھایا. اور مال غنیمت، یہ جو پیسے آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کرتے تھے. اللہ نے فرمایا وقالوا، اور اگر یہ لوگ اس پہ خوش رہتے جو کچھ اللہ نے دیا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وقالوا حسبنا اللہ، اور کہتے اللہ کافی ہے ہم کو، اس پہ شکر ادا کرتے جتنا مل گیا ہے کہ اللہ کافی ہے. سیؤتین اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالی ہمیں دے گا، دے کر رہے گا، خدا ضرور دے دے گا، من فضلہ اپنے فضل سے اللہ دے دے گا، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دیں گے. اگر یہ لوگ یہ کہتے تو پھر ٹھیک تھا. انا، اور بلا شبہ ہم الی اللہ راغبون، اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں، اللہ ہی کی طرف اللہ کے چاہنے والے ہیں، رغبت کا اظہار اللہ میں کرنے والے. اگر یہ لوگ کہتے یہ چیز ٹھیک تھی، کیوں یہ ناراض ہوتے ہیں؟ اب پھر وہی بات ہے
کہ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ اپنے فضل سے دے گا ہمیں، یہ کہتے ہیں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال کو بھیجے گا اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کریں گے۔ یہ مال کا معاملہ اتنا نازک ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ لوگ ایک دوسرے کی ساری خدمات پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ کبھی بھی ان مسائل میں بے احتیاطی سے کام نہیں لینا چاہیے اور حسن ظن کو بہرحال قائم رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کا خوف، اللہ کے ساتھ ڈر اور تعلق ہے، وہ اس مال کو بھی اللہ کے خوف کے ساتھ استعمال کریں گے۔ اس لیے یہاں جو ہے نا کہ اللہ اپنے فضل سے دے گا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹیں گے۔ پھر وہی بات لے آتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے 2 بار کہہ دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک جیسی چیز دے سکتے ہیں، اللہ بھی دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتے ہیں۔ والعیاذ باللہ یہ بڑی غلط تفسیر کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر ایک لفظ اور بھی بڑھا دیا کہ من فضل ہی، کہ اللہ جو کچھ دیتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے، تاکہ مسلمان کی نگاہ اپنے اعمال پر نہ جائے، اللہ کے فضل پر رہے کہ جو کچھ بھی دے رہا ہے یہ مالک کا فضل ہے، اگر چاہے تو اسے روک دے، چاہے تو نہ دے، اس کا فضل ہے جو مل رہا ہے۔ انما الصدقات، بلا شک و شبہ یہ صدقات، یہ جو زکوٰۃ ہے، للفقراء، ان کے لیے ہے، حق ہے للفقراء مفلسوں کا، والمساکین اور محتاجوں کا، والعاملین علیہا اور ان کام پر اس کام کے متعلق جانے والوں کا، جو کوئی بھی اس کام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں گے ان کا، والمؤلفۃ اور جن کا دل، والمؤلفۃ قلوبہم اور جن کا دل خوش کرنا ہے، پرچانا ہے اس مال کو دے کے، یہ ان کا ہے مال۔ وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں یہ زکوٰۃ خرچ کرنی ہے، والغارمین اور جن پر بوجھ ہو جائے قرض کا اس پہ، وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل اور ان کو جو مسافر ہیں زکوٰۃ دینی ہے، فریضۃ من اللہ، اللہ نے یہ فرض ٹھہرا دیا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔